تمام تعریفیں حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی اور برتری اللہ رب العزت سبحانہ و تعالی مالک العلام، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، رب العالمین، الہ العالمین، احکم الحاکمین، فعال لما یرید، علی کل شیء قدیر ذات کے لیے بے شمار انگنت لاتعداد بے حد و حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والرسل، امام اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم، قائد اعظم، شفیع اعظم، ہادی اعظم، اکمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اشرف الانبیاء، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات مقدسہ، مطہرہ، مزکہ اور منزہ پر ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر خوش نصیب لوگوں کے پاس ماہ رمضان آیا ہی چاہتا ہے، اور ہمیشہ کی طرح یہ آ کر چلا جائے گا۔ کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے جن کے نزدیک یہ ایک اہم واقعہ ہوگا، ایک اہم وقت ہوگا، اور بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جن کے لیے یہ ایک روٹین کا کام ہوگا۔ اللہ کی طرف سے یہ عظیم مہمان، اس کی ضیافت کا بندوبست ہر کوئی اپنے ظرف اور اپنی ہمت کے مطابق کرے گا، اور یہ مہمان واپس جا کر اللہ کو کس نے اس کی کیا مہمان نوازی کی رپورٹ بھی کرے گا۔ بہت سارے لوگ تو اس کو دعوتوں کا، پروگراموں کا، افطاریوں کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ میں اس رمضان میں کیسا ہوں۔ اصل میں بات یہ نہیں کہ یہ رمضان کسی کو کیا دے کر جاتا ہے، سوال یہ ہے کہ ہم نے رمضان سے کیا لیا ہے، ہم رمضان سے کیا حاصل کر پائے۔ پیچھے بھی بہت سارے رمضان گزارے، زندگی میں اتنے رمضان آئے کہ اگر ہر رمضان میں اپنی ایک برائی کی، ایک غلطی کی، ایک خامی کی بھی اصلاح ہو جاتی تو آج ہم متقین کی صف میں شامل ہوتے۔ مگر دیکھنا یہ ہے، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں نے اس رمضان کو، جس کو اللہ نے ہمارے لیے تبدیلی کا مہینہ بنایا، جس کو ہمارے لیے تربیت کا مہینہ بنایا، جو ماہ غفران ہے، لوگوں کی بخشش کے لیے آتا ہے، جو ماہ رحمت ہے، اللہ کی رحمتیں لوٹانے آتا ہے، جو ماہ شکران ہے، اللہ کے بندوں کو شکر پہ راغب کرنے آتا ہے۔ یہ ماہ فوزان، یہ کامیابی کا مہینہ ہے، یہ ماہ نجات ہے، یہ جہنم سے، اللہ کے عذابات سے نجات دلانے آتا ہے۔
اور یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی جنت کا مہمان بنانے آتا ہے۔ رمضان اصل لفظ جو ہم پڑھتے ہیں رمضان نہیں ہے، رمضان لفظ ہے، میم کے اوپر زبر ہے، شہر رمضان الذی۔ اکثر پنجابی میں ہم اس کو غلط پڑھتے ہیں۔ یہ رمضان لفظ کہاں سے نکلا، اس کے اوپر جو تحقیق ہے، اور خاص طور پر ایک بہت بڑے محقق علامہ ابن منظور رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب جو 12 جلدوں میں بھی ہے اور 18 جلدوں میں بھی ہے، اس میں لسان العرب اس کا نام ہے، انہوں نے لکھا کہ رمضہ کا مطلب ہے شک کرنا، کسی چیز کو چوس کر باہر نکال کر پھینک دینا۔ دوسرا اس کا معنی ہے جلا دینا۔ گویا یہ رمضان انہوں نے ایک ایک لفظ کے اوپر اتنی بحث کی ہے، اور قرآن مجید کے الفاظ بطور خاص بڑی ہی چھان پھٹک کے بعد، خاک چھاننے کے بعد، ایک ایک لفظ عرب میں کیسے بولا جاتا تھا، کیسے کیسے وہ لفظ آگے بڑھا، اور پھر قرآن نے جب اس کو استعمال کیا تو کن معنوں میں استعمال کیا۔ قرآن مجید نے بھی اس کو انہی معنوں میں استعمال کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ الف نون جو ہے یہ عربی گرامر کی روح سے ہے، جیسے شکران، غفران، مبالغے کے لیے۔ گویا یہ ہمارے گناہوں کو جلانے کے لیے آتا ہے، ہمارے گناہوں کو بھسم کرنے کے لیے آتا ہے، ہمارے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے یہ مہینہ آتا ہے، اور ان گناہوں کو جلا کر ہمیں جنت کا حقدار بنانے آتا ہے۔ اور اس کا جو دوسرا معنی ہے شک کرنا، رمضہ اصل میں عرب کے اندر 2 قسم کے عرب کہلاتے ہیں۔ ایک حجازی عرب ہیں جو بھیڑ بکریاں چراتے تھے، انبیاء نے بھی چرائیں، اور ان کی خوراک گوشت تھی، وہ گوشت زیادہ کھاتے تھے، تو جب ان کے پاس وافر گوشت ہوتا تھا تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے عربوں نے ایک پتھر تلاش کیا، اس پتھر کا نام تھا رامس۔ اس پتھر کے اوپر وہ گوشت کو بچھا دیتے، اس میں جو گوشت کے اندر نمی اور بادیات اور جراثیم ہوتے تھے وہ پتھر ان کو سک کر لیتا تھا، اور وہ گوشت اگلے 11 مہینوں کے لیے پریزرو ہو جاتا تھا، محفوظ ہو جاتا تھا۔ بالکل انہی معنوں میں اسلام نے اس کو استعمال کیا کہ ایک مسلمان اور مومن کی ایک ماں کی تربیت، یہ اس کے گناہوں کو سک کر کے، مسلمان کے گناہوں کو چوس کر کے اس کو اگلے 11 مہینے کے لیے مفید بنا دیتا ہے، اس کو محفوظ کر دیتا ہے، اس کے کردار کو ڈیولپ کر دیتا ہے۔ اور دوسرے جو عرب ہیں وہ یمنی عرب ہیں، وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ تو یہ رمضان کا معنی ہے گناہوں کو جلا دینا، اور اس کے اندر جو بھی ایک مسلمان کے اندر خامیاں ہیں یہ رمضان ان کو چوس کر
اس کو گناہوں سے صاف اور پاک کر کے اگلے 11 مہینے کے لیے اس کے کردار کی تعمیر کرتا ہے کہ تمہارے اگلے 11 مہینے گناہوں سے پاک گزرنے چاہیے۔ اسی طرح جو لفظ صوم ہے، شہر رمضان یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس کو صوم یا صیام کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ صوم کا معنی ہے امسک، روک دینا، رک جانا، اور ایک معنی عرب نے اس کا کیا ہے، جو عرب میں بولا جاتا تھا یہ لفظ قرآن نازل ہونے سے پہلے، لن اتکلم، کہ میں کلام نہیں کروں گا، خاموش ہو جانا، اپنی زبان کو روک لینا۔ جیسے سورہ مریم میں مریم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے اپنی زبان کو روکا ہوا ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں بات نہیں کروں گی۔ مومن ویسے بھی اپنی زبان پہ کنٹرول رکھتا ہے اور لا یعنی باتوں سے بچتا ہے۔ بہترین ایمان والا وہ ہے ترکہ ما لا یعنی، جو فضول باتوں سے بچتا ہے، وہ زبان کو ایسے ہی استعمال نہیں کرتا چلا جاتا، بہت احتیاط سے بولتا ہے، کیونکہ یہ زبان وہ ہے جس کے بارے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ازمن لی بین لحیئی و بین رجلی ازمن لہ الجنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی کو بشارت دیتا ہوں، اس کی جنت کا ضامن بنتا ہوں جو اپنی زبان پر پہرا دے لے۔ روزے کا ایک ظاہری پہلو ہے، یاد رکھیے، اور ایک اس کا باطنی پہلو ہے۔ ظاہری پہلو اس کا یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے رک جانا اور اپنی شہوت کو پورا کرنے سے رک جانا، یہ اس کا ظاہری معنی ہے۔ لیکن اس کا باطن کیا ہے؟ اس کا باطنی معنی یہ ہے کہ اپنے جسم کے اعضاء کو روک لینا ہر اس عمل سے جو عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اپنی آنکھ پہ پیرا بٹھا دینا، اس سے وہ دیکھنا جو اللہ اس کے لیے دکھانا چاہتا ہے، اپنے کانوں سے وہ سننا جس سے مالک نے سننے کو کہا ہے، اپنے ہاتھوں سے، اپنی ٹانگوں سے اس کے اوپر حفاظت کرنا۔ میں اکثر جنازوں پہ یہ بات کہتا ہوں کہ لوگوں، تم جنازوں پہ اعلان کرواتے ہو، عالم دین مولوی صاحب اعلان کرتے ہیں کہ بحیثیت بشری تقاضے کے اس جانے والے سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو۔ میرے بھائی، دنیا میں اس کی تربیت لو، دنیا میں کوشش کرو، اپنا کردار ایسا بناؤ۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کی ابتدا یہ ہے، اس کی باٹم لائن یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں وہ مسلمان ہے۔ اللہ کے حبیب نے ایک مسلمان کی یہ تعریف کی ہے۔ اگر ہم اس تعریف کو اپنے اوپر لاگو کریں تو دیکھیں گے، ہمیں پتہ چلے گا ہمارا ہاتھ بھی حدود کو کراس کرتا نظر آئے گا اور ہماری زبان بھی
ظلم اور زیادتی کا مجسمہ نظر آتی ہے. سارا دن زبان سے اس کو حرکت دیتے ہوئے سوچتے نہیں. موضوع نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات یہ ایک کلمہ بولتا ہے اور اس ایک کلمہ بولنے کی وجہ سے یہ 70 سال جہنم کی گہرائی میں گر جاتا ہے. یہ زبان، یہ جسم کے اعضاء، ان کی تربیت یہ رمضان کرنے آتا ہے، یہ روزہ کرنے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا. مسلمانوں کو نہیں کہا، کافروں سے خطاب نہیں ہے، لوگوں کو مخاطب نہیں کیا. کیا فرما رہے ہیں؟ آمنو. کتنے پیارے جملے ہیں. فرمایا جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، جو مجھے مانتا ہے، میرے دین کو مانتا ہے، میرے نبی محمد کو مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے خطاب کر رہا ہوں کہ تیرے اوپر میں روزے فرض کر رہا ہوں. روزہ رکھتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ ایمان والے ہیں تو اللہ آپ سے مخاطب ہے. آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے تو پھر یہ روزہ آپ کو فائدہ دے گا. اگر آپ کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، نہ آپ کو نماز فائدہ دے گی، نہ روزہ فائدہ دے گا، نہ صدقات اور خیرات کام دے گا. اللہ فرماتے میں نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے، سنت نہیں ہے، نفل نہیں ہے، فرض ہے. اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اس کو اپنی مرضی پہ رکھنا اور مرضی پہ چھوڑ دینا ایسا نہیں ہے. مجھے کمزوری ہو جاتی ہے، میرا کام ایسا ہے، میں اس لیے روزہ نہیں رکھ پاتا. تمہارا کام صحابہ سے مشکل ہے، اور تمہارا جو ماحول ہے، جن گھروں میں ہم رہتے ہیں، جو آسائشیں، جو سہولیات آج کے مسلمان کو حاصل ہیں، آپ ذرا مسجد نبوی کی طرف اور مدینے کے ان حالات کی طرف نظر دوڑائیں. کچی مسجدیں اور کھجور کی چھالوں سے بنی ہوئی جھونپڑیوں کے اندر رہنے والے، بغیر کسی پنکھے کے اور قالینوں کے اور ٹھنڈے مشروبات کے، وہ جن کے پاس کھانے کو بھی اتنا کچھ نہیں تھا، وہ فرض تو کیا نفلی روزہ بھی نہیں چھوڑتے تھے. انہوں نے کبھی نفلی روزہ نہیں چھوڑا تھا. صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب علم سوموار کا روزہ رکھ رہے ہیں، جمعرات کا روزہ رکھ رہے ہیں، محرم آتا ہے تو محرم کے روزے رکھے جا رہے ہیں، اور ذوالحجہ آ رہا ہے تو اس کے روزے رکھے جا رہے ہیں، ایام 20 کے روزے رکھے جا رہے ہیں. نفل بھی نہیں چھوڑتے. فرض تو کیا ہے، حالات کیا ہیں کہ کھانے کو گھر میں کچھ نہیں ہے. حالات یہ ہیں کہ بعض اوقات ایک کھجور ہے، اس سے سارا گھر روزہ رکھ رہا ہے. بتائیے آج کے مسلمان کے پاس کیا جواز ہے؟ آج جو روزہ نہیں رکھتا اس پر اس دور سے زیادہ بڑی ناراضگی اللہ کی لاکھ ہوتی ہے کہ اس میں مشکلات تھیں. وہ لوگ جہاد کرنے والے تھے، وہ اللہ کے رسول سے سیکھنے والے تھے، وہ پتھروں کی زمین میں رہتے تھے. ہمارے لیے اللہ نے ہمارے دسترخوان، اللہ اکبر، جو صبح ناشتہ کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا پہلے کر دیا، جو دوپہر کا کھانا تھا اس کو تھوڑا لیٹ کر دیا. آپ کو پتہ ہے جب یہ روزہ فرض ہوا 2 ہجری کے اندر، پہلے اس روزے کے بارے میں حکم آیا کہ جو رکھنا چاہتا ہے وہ رکھ لے، جو نہیں رکھنا چاہتا مسکین کو کھانا کھلا دے. پھر اس کی دوسری شکل کہ جو شام کے کھانے سے پہلے، افطاری سے پہلے سو جاتا
وہ اگلی شام تک افطار نہیں کر سکتا تھا، کھانا پینا نہیں، اس کے لیے منع تھا۔ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ اور میرے لیے اللہ نے کتنی آسانی فرمائی۔ اللہ اکبر، یہ چند گھنٹوں کی بھوک اور پیاس، یہ ہم کس کے لیے؟ اللہ اکبر، آج اپنے کام کے لیے، آج اپنے کسی مطلب اور مقصد کے لیے ہم بھوکے رہ لیتے ہیں، لیکن اللہ کی خاطر یہ چند گھنٹے کی بھوک آج کا مسلمان برداشت نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے، ابو بکر بھی نکلے، عمر بھی نکلے، ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی، پوچھا ایک دوسرے سے کیوں آئے ہو؟ بتا نہیں رہے۔ اللہ کے رسول نے بتایا، مجھے بھوک نے ستایا، میں گھر سے نکلا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ ابو بکر کا بھی یہی حال تھا، عمر کا بھی یہی حال تھا۔ ایک صحابی کے باغ میں پہنچے، وہ کھجوروں کا خوشہ لایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، عمر اس کھجور کے گوشے کے بارے میں، اس کے بارے میں بھی اللہ نے سوال کرنا ہے۔ اللہ نے ہر نعمت کا تم سے پوچھنا ہے جو تم استعمال کرتے ہو، اور جو بے روز اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے، اللہ کی قسم وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، وہ کھانا نہیں کھا رہا، وہ روزے کا مذاق اڑا کر، اللہ کے حکم کا مذاق اڑا کر، جیسا کہ ہمارے شہروں میں ہمارے ہاں حالات ہے، محلوں کے محلے ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، اپنے بچوں کو روزہ نہیں رکھواتے۔ بچہ کہتا ہے ماں جی میں نے روزہ رکھنا ہے، ماں آگے سے کہتی بیٹا تو ابھی چھوٹا ہے، تو ابھی روزہ نہ رکھنا۔ اس کو کرکٹر بنانا ہو تو 5 سال سے پریکٹس شروع کرتا ہے، اور 17 سال کرکٹر بنانے کے لیے، اس کی اداکار بنانے کے لیے 7 سال کی عمر میں یہ اکیڈمیوں میں جاتا ہے، لیکن ماں اس کو روزہ نہیں رکھنے دیتی۔ آج 2 رکھے گا، پھر 3 رکھے گا، پھر 5 رکھے گا، جب تک اس پر روزہ فرض ہو اس وقت تک اس کو عادت پڑ جائے۔ یہ والدین کا فرض ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اللہ فرما رہے کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ میں نے تمہارے اوپر ہی فرض نہیں کیے۔ حوصلہ رکھنا یہ تم سے پہلے بھی لوگ رکھا کرتے تھے، تم اس کو مشقت سمجھتے ہو۔ ہمیں تو نماز بھی مشقت لگتی ہے، اور بعض ایسے بدنصیب ہیں کہ وہ 5 وقت کے نمازی نہیں ہیں اور روزہ رکھ لیتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو نماز چونکہ عام دنوں میں ان کی روٹین نہیں ہوتی، وہ پابندی نہیں کر پاتے، جو ہی رمضان گزرتا ہے نماز کی بھی چھٹی ہو جاتی ہے۔ جس کی نماز نہیں ہے تو اس کی تو اسلام میں حاضری نہیں ہے۔ یہ اسلام کا اہم ترین رکن، جس کے بارے میں قرآن اور حدیث کے ٹھوس شواہد ہیں۔ میرے بھائیوں، نماز کے بغیر روزہ نہیں ہے۔ پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی ہے، اس کے بعد روزہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کس لیے میں نے روزہ دیا تم کو؟ میں تمہیں متقی بنانا چاہتا ہوں، لعلکم تتقون، میں تمہیں پرہیزگار بنانا چاہتا ہوں، میں تمہارے اندر اعلیٰ تزکیہ کر کے تیرے کردار کو سنوارنا چاہتا ہوں۔ جب رمضان آتا ہے نا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت سے ہوائیں چلتی ہیں، ہوائیں جنت کے پتوں سے ٹکرا کے آتی ہیں اور حوروں تک پہنچتی ہیں۔ جب وہ ان ہواؤں کو پاتی ہیں تو وہ گنگناتی ہیں، گیت گاتی ہیں خوشی کے ساتھ کہ روزے دار ہم میں آنے والے ہیں۔ اللہ اتنا پروٹوکول دیتا ہے اس روزہ دار کو، فرمایا جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7 دروازے۔ جنت کا دروازہ ایک زیادہ ہے، وہ کون سا ہے؟ وہی تو باب ریان ہے۔
نماز کا دروازہ علیحدہ، جہاد کا دروازہ علیحدہ، سب دروازے انہی ناموں کے ساتھ، لیکن یہ باب الریان ہے، خوشبو والا دروازہ، یہ خوشبو والا دروازہ۔ ویسے بھی حدیث کے الفاظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ شام کا وقت ہوتا ہے، اس کے معدے سے بو آتی ہے، اس کے خالی معدے سے بو آتی ہے، اس ہواڑ کو، اس بو کو اللہ اتنا پسند کرتا ہے، فرمایا میرے نزدیک وہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ آپ ذرا سوچیں اللہ کی محبت پر، کہ ماں کو بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے منہ کی بدبو کو برداشت کر سکتی، وہ اس کو خوشبو نہیں کہتی۔ باپ اپنے بیٹے کی مہک کو، بدبو کو خوشبو نہیں کہتا۔ شوہر کے منہ سے سگریٹ کی بو آ رہی ہو، عورت برداشت نہیں کرتی، لیکن مالک کو اس کی بدبو اتنی پیاری لگتی ہے، جو اندر سے خالی معدے سے، چونکہ اس نے خالی معدہ کس لیے کیا؟ کس کے لیے کیا؟ مالک کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہاں کسی کے ملازم ہو، وہ روٹی کی چھٹی نہ دے، آپ کا معدہ خالی ہو، وہ آپ سے ایسے کلام کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ماں بھی ایسے کلام نہیں کرتی۔ اللہ کی محبت دیکھیے، اللہ فرماتا ہے کستوری سے زیادہ مجھے پسند ہے۔ آپ سوچیں، یہ اس کے منہ کی مہک ہے، تو جس کے منہ سے یہ مہک آ رہی ہے، اس سے اللہ کو کتنی محبت ہوگی۔ حدیث کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا۔ ہر افطاری کے وقت ایک دعا، ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ قبول فرماتا ہے۔ دعا کا وقت ہوتا ہے، وہ دعا کو اس کے ساتھ رکھا، دعا کو اس کے بعد، یہ روزے کی آیات کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ روزے کا مضمون بیان کرتے کرتے دعا کا ذکر کیا، کہ یہ میری خاطر بھوکا رہنے والا، پیاسا رہنے والا، جب یہ ہاتھ اٹھاتا ہے، میں اس کے قریب ہوتا ہوں، میں اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ گلے کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری عبادات حقیقت میں اپنے انجام کو نہیں پہنچ رہی، جس کی وجہ سے ہمارے اندر محرومیاں ہیں۔ اگر عبادت اپنے ٹھکانے کو پہنچ جائے اور عبادت کا حق ادا کیا جائے، تو پھر دعائیں بھی رد نہیں ہوتی اور مشکلات بھی کم ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، میں تمہارے اوپر آسانی چاہتا ہوں، تنگی نہیں چاہتا۔ ایام معدودات، میرے بندے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مہینہ روزے رکھنے ہیں، مہینے کا لفظ نہیں بولا، اللہ نے فرمایا چند دن ہے میرے بندے، چند دن میری خاطر بھوکا رہ لے۔ اللہ اکبر۔ چند دن کی پیاس، اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ دہر کے اندر وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طُهُورًا، آج تو پیاسا رہ لے، کل قیامت کے دن تجھے میں خود شراب پلاؤں گا۔ اس پیاس کے بدلے اللہ خود شراب پلائے گا۔ جس مومن کے ذہن میں یہ ہو، یہ منظر ہو، وہ روزہ کیسے چھوڑے؟ اس کو پیاس نہیں لگتی، اس کو پیاس کے اندر بھی نشہ آتا ہے، اس کو محبوب کی محبت حاصل ہوتی ہے اور اس کی قربت حاصل ہوتی ہے، اور یہ روزہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے آتا ہے۔ اللہ فرماتے چاند دن ہے،
فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تم مریض ہو روزہ چھوڑ دو، بعد میں رکھ لینا۔ اگر دائمی مریض ہو، ایسا مرض جو دائمی ہمیشہ کا ہے، جس میں تم روزہ نہیں رکھ سکتے، نبھا نہیں سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ بہانہ بنا لیں مرض کا، پیٹ میں درد ہے روزہ چھوڑ دیا، بخار آیا روزہ چھوڑ دیا، نزلہ ہو گیا روزہ چھوڑ دیا، نہیں۔ دائمی مریض اور مسافر، آپ غور کریں اس کی اہمیت پر کہ جب عورتوں کے مخصوص دن آتے ہیں اللہ نے ان کو نماز معاف کر دی کہ جو ان دنوں کی نمازیں ہیں وہ تمہیں دہرانی نہیں پڑیں گی، لیکن اگر رمضان میں تمہیں وہ ایام آئیں تو تم نے بعد میں ان دنوں کی گنتی پوری کرنی ہے، روزے پورے کرنے، روزے نہیں چھوڑ سکتی۔ ایسی عبادت 2 ہجری میں یہ ہجرت ہو گئی، نماز فرض ہو گئی، توحید سکھا دی، حکم کی تابعداری کرنا سکھا دی، پھر اللہ نے روزہ نازل کیا کہ اب ان میں توحید بھی آ گئی ہے، اب ان میں نماز بھی آ گئی ہے، تو لہٰذا اب ان کے لیے بھوکا رہنا اللہ کے لیے آسان ہوگا۔ گویا نمازی کے لیے بھوکا رہنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ایمان والے کے لیے روزہ رکھنا مشکل نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور دنوں میں پورا کر لو۔ اگر دائمی مریض ہو اس کا فدیہ دو، مسکین کا کھانا کھلا دو۔ اللہ اکبر، کس کو کھلاؤ؟ بے نماز کو؟ کس کو کھلاؤ؟ جو حقدار ہے اس کو ڈھونڈو۔ عام طور پہ لوگ سوال کرتے زکوٰۃ کے مصرف کے بارے میں، اس کو خرچ کرنے کے بارے میں، اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، اللہ نے سال کا وقت دیا، سال، 1 سال تیرے مال پہ گزر جائے، سال میں تو مسکین ڈھونڈ، بیوہ ڈھونڈ، اپنے رشتہ داروں میں نظر ڈال، حقدار کو تلاش کر۔ تجھے ٹائم اس لیے اتنا دیا ہے کہ تجھے حقدار کی شناخت ہو جائے، یہ نہیں کہ دکان کے اوپر وہ من کے ڈال کے جو مرضی آ جائے تو اس کو 10 روپے دیتا چلا جا اور اس کو زکوٰۃ بناتا چلا جا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، پھر کہا اگر تم مومن ہو تو روزہ نہ چھوڑنا۔ پھر آگے پھر اگلی آیت میں پھر وہی الفاظ ہیں وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہیں تنگی دینا نہیں چاہتا۔ اور ساتھ کیا فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی پوری کر لو۔ سال پورے کا ٹائم، رمضان گزر گیا، اگلے رمضان سے پہلے پہلے جو روزے رہتے ہیں وہ پورے کر لو، سردیوں میں رکھ لو۔ اللہ اکبر، جو ابھی بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھا کر گنتی پوری نہ کرے تو میں کہتا ہوں اس پر مہر لگی ہوئی ہے، وہ شکار ہو چکا ہے شیطان کا۔ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ جو اللہ کو بڑا مانتا ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ نفس بڑا یا اللہ بڑا؟ میں مثال دیتا ہوں، ہم اپنے بھائیوں سے سال زندگی بھر بھی بعض اوقات تو بھائی سے کلام نہیں کرتے۔ آپ نے حدیث سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ مسلمان سے اپنے بھائی سے قطع تعلقی نہ کرے، وگرنہ اس کے عمل اس کے کندھوں سے اوپر نہیں جاتے۔ بتاؤ نفس کی مانتے ہو یا اللہ کی مانتے ہو؟ اللہ بڑا یا نفس بڑا؟ ہماری توہین ہے، ہم کسی کی منت کریں، کسی کے دروازے پہ چلے جائیں،
بھائیو جنت لینے کے لیے کسی کے دروازے پر جا کر بھی کام بن جائے تو بڑا سودا سستا ہے. آج اس کی سمجھ نہیں آ رہی. ہم نے اپنے نفس کو بڑا بنایا اور یہ روزہ نفس کو توڑنے آتا ہے، اس کی تحریک کو دبا کر. اور جو ہمارے منہ کو حلال لذتیں ملی ہوئی ہیں، حلال لذتیں، حلال چیزیں، وہ بھی اللہ صبح سے لے کر شام تک روک کر اس کو سمجھانا یہ چاہتا ہے تو دنیا میں کھانے پینے کے لیے نہیں آیا. تیری زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا نہیں، تیری زندگی کا مقصد اور ہے. اس کو بھوکا رکھ کے، اس کے جذبے کو، شہوانی، اس کی حیوانی جذبات کو کنٹرول کروا کے اس کو رخ دینا کہ تیری زندگی کا مقصد کوئی اور ہے. بندگی کے لیے وقت نکال، عبادت کے لیے وقت نکال. نوافل کا مہینہ ہے، ایک نفل پڑھتے ہو میں فرض بنا دیتا ہوں، ایک دیتے ہو میں 700 بنا دیتا ہوں. ایسی کون سی مارکیٹ ہے جو ایک کا 700 دے؟ دنیا میں آپ کو پتہ چل جائے کہ وہاں 1 روپے کی چیز 700 والی 1 روپے میں مل رہی ہے، کیا حالات ہوں گے؟ اللہ فرما رہا ہے میرے بندو روزے دارو، میں نے تمہارے لیے پورا سال جنت کو سجایا اور جنت کے 8 دروازے رمضان میں کھول دیتا ہوں، کوئی دروازہ بھی بند نہیں رہتا. پروٹوکول کتنا ہے؟ اللہ اکبر، فرشتے کھڑے ہوں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. فرشتے سلوٹ کر رہے ہیں. پروٹوکول یہ ہے. دنیا میں دروازے بنائے جاتے ہیں مہمانوں کے استقبال کے لیے، ان کے سٹیٹس کے مطابق کبوتر چھوڑے جاتے ہیں، پھول پھینکے جاتے ہیں، مگر قربان جاؤں یہ روزہ دار کے اللہ نے اس کے لیے اسپیشل دروازے اور ایک خاص دروازہ جہاں سے یہ روزے والا داخل ہوگا. جنت کے 8 دروازے سجا رکھے ہیں. اس کے پروٹوکول کے لیے کوئی بینڈ ماسٹر نہیں، کوئی مراسی ڈوم نہیں. کون کھڑے ہیں؟ اللہ کے فرشتے کھڑے. وہ اس کا استقبال کر رہے ہیں، اس کو سلوٹ مار رہے ہیں، اس کو سلام کہہ رہے ہیں. اللہ کا پروٹوکول تو چیک کیجئے. جنت کو خوشبو لگائی، جنت کو سجایا سنوارا اس روزہ دار کے لیے، جہنم کے دروازے بند کیے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جہنم میں جائے. اللہ نہیں چاہتے کہ بندہ جہنم میں جائے، اسی لیے تو دروازے بند کیے. اور اس پر ایک اور دلیل سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ یہ حدیثیں عام سنی ہوں گی آپ نے بار بار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ شیاطین کو جکڑ دیتا ہے. کیوں جکڑتا ہے؟ اس بندے کی آسانی کے لیے، تاکہ یہ بندہ جو ہر برا کام کر کے شیطان پہ ڈال دیتا ہے، کل کو یہ بھی نہ کہہ سکے کہ شیطان کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا تھا. اللہ فرماتے میں تو شیطان بند کر دیتا ہوں، روک دیتا ہوں. شیطان آڑے نہیں آتا. تم خود اس کردار کے مالک ہو گئے ہو، تمہارا عمل ایسا ہو گیا ہے کہ تم خود شیطانیت کر رہے ہو. انسان شیطان بن جاتا ہے، شیطان کے پھندوں میں بنس کر، شیطان کی تابعداری کر کے، شیطان کے پیچھے چل کر. اسی لیے تو فرمایا ایک ظاہری روزہ ہے، ایک باطنی روزہ ہے. اب بتاؤ دشمن بند ہو گیا، شیطان بند ہو گیا، پھر اب ہمارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی بہانہ ہے جو ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکیں گے؟ ظاہر کا روزہ رکھ لیا، جو عام دنوں میں کھاتا پیتا تھا حلال ہے وہ چھوڑ دیا، لیکن جو عام دنوں میں بھی حرام ہے، ان دنوں میں بھی حرام ہے، اس کو نہیں چھوڑا.
اس لیے رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ فی حاجۃ ان یدع طعامه وشرابه۔ تو جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا نا تو تیرے روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو غیبت نہیں چھوڑ سکتا، رمضان میں غیبت کیا ہوتی ہے؟ عام دنوں کی نسبت تھوڑی غیبت کی شکل بدلتی ہے۔ وہ فلاں 8 تراویح پڑھتا ہے، فلاں 20 پڑھتا ہے، فلاں جو ہیں یہ وہابی ایسے ہوتے ہیں، یہ چغلیاں ہوتی ہیں۔ 8-20 پہ سارا مہینہ لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ بھائی نفل ہے، کیوں لڑتے ہو؟ کیوں امت کو لڑاتے ہو؟ اس کو پڑھنے دو۔ یہ 20 پڑھتا ہے، اس کو پڑھنے دو۔ 8 پڑھتا ہے، اس کو پڑھنے دو۔ اس کو پڑھنے تو دو، یہ نفل ہے۔ اگر فرض میں کوتاہی کرتا ہے اس کو سمجھاؤ، نہ پھاڑو۔ پہلے ہی حالات بہت خراب ہیں، دشمن بہت زیادہ ہے مسلمانوں کے۔ تو بھائیو جھوٹ چھوڑنا ہے، غیبت چھوڑنی ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، رسول اللہ فرماتے زنا سے بھی برا عمل ہے غیبت۔ یہ حلال چھوڑ دیتا ہے، حرام نہیں چھوڑتا۔ صحابی کو رسول اللہ فرما رہے اپنے منہ میں انگلی مار، تو نے یہ جو بات کی ہے نا، یہ غیبت کی ہے، اپنے بھائی کا مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے، اس نے انگلی ماری، گوشت اندر سے نکلا۔ پانی نہیں پیتا لیکن غیبت کر کے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ بتاؤ روزہ رہے گا؟ پوچھتے ہیں سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کان میں دوائی ڈالے ٹوٹ جاتا ہے، یہ کوئی نہیں پوچھتا بھی جھوٹ بولنے سے ٹوٹتا ہے کہ نہیں، غیبت کرنے سے ٹوٹتا ہے کہ نہیں، کم تولنے سے ٹوٹتا ہے کہ نہیں۔ جب رمضان آتا ہے سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں خیال کیا آتا ہے؟ اللہ اکبر، کہ رمضان کیسے کمانا ہے، رمضان میں بزنس کیسے کرنا ہے، لوگوں کی چمڑی کیسے ادھیڑنی ہے۔ وہ چیزیں جو عام دنوں میں نہیں بکتی رمضان میں بیچ دیتے ہیں۔ اور حالات یہ ہیں کہ جو قیمتی ترین دن ہوتے ہیں، آخری دن، وہ ہمارے شاپنگ میں گزرتے ہیں۔ عورتوں کے ذہن میں رمضان آتے ہی یہ ہوتا ہے کہ میں نے پہلی افطاری میں کیا پکانا ہے اور ہمیں کیا سحری کرنی ہے، کیا کھانا ہے۔ ایک افطاری پہ، ایک سحری پہ اتنا کھاتے ہیں اللہ قلیل۔ آپ چیک کر کے دیکھ لیجئے، ہونا تو یہ چاہیے معدے کی اصلاح ہو جاتی اور بھوک کم ہو جاتی، لیکن رمضان کے بعد وزن پہلے سے بڑا ہوتا ہے۔ رمضان کے بعد وزن بڑا ہوتا ہے، اور سحری میں اتنا کھا لیتے ہیں کہ اگر 3 دن بھی بھوکا رہنا پڑ جائے تو بندہ مرتا نہیں۔ اتنی بڑی بڑی افطاریاں، 3 کھانے افطاری ہو رہی ہے، پھر نماز پڑھ کے پھر کھایا جا رہا ہے، تراویح کے بعد پھر کھایا جا رہا ہے۔ یہ روزہ تو تمہیں سمجھانے آیا تھا کہ تیری زندگی کا مقصد کھانا پینا نہیں ہے۔ تو کم کھائے گا عبادت کر سکے گا، تو زیادہ کھائے گا۔ سب سے بدترین برتن یہ پیٹ ہے، حدیث کے مطابق، جس میں ہم اتنا ڈال لیتے ہیں، صبح کھاتے ہیں تو زور تک ہماری آنکھ ہی نہیں صحیح طرح سے کھلتی، عبادت کیا کریں گے؟ افطاری پہ اتنا کھایا کہ رات کو کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ بھائی روزہ یہ کرنے نہیں آیا، روزہ جسمانی بھی تربیت کرتا ہے، روحانی بھی تربیت کرتا ہے۔ یہ دل کو دھونے آیا ہے، دماغ کو دھونے آیا ہے، یہ آنکھوں کو پاک کرنے آیا ہے، یہ ہاتھوں کو ظلم سے بچانے آیا ہے، یہ ملاوٹوں سے بچانے آیا ہے، دھوکوں سے روکنے آیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم جی بھر کے مسلمانوں کو لوٹ کے افطاریاں کرواتے رہو، پھر ثواب کی بھی امید رکھو۔ لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے مگر اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔
اللہ کے لیے اس رمضان کو قیمتی بنائیے، اس رمضان کو جانے نہ دیجیے گا، اس میں مغفرت کا سرٹیفکیٹ لینا ہے انشاءاللہ، اللہ سے بخشش کروانی ہے انشاءاللہ، اپنے جو جسم کے امراض ہیں ان کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق، میرے محبوب کتنا کھاتے تھے، صحابہ کتنا کھاتے تھے، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پوری زندگی آپ نے 2 مرتبہ پیٹ بھر کر زندگی میں کھانا نہیں کھایا۔ روزہ رکھا، صبر، جب اس کو افطار کیا کیسے؟ اللہم لک صمت، ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہم لک صمت، یا اللہ تیرے لیے فاقہ کیا، والا رزق کا افطر، تو نے رزق دیا تو میں نے افطار کیا، اللہ اکبر، تو نے رزق دیا تو میں نے افطار کیا۔ معنی پہ غور کریں، یہ فاقہ کس کے لیے؟ انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس پر مزید بات ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے اس رمضان کو قیمتی بنا دے، اللہ ہماری نجات کا سبب بنا دے، اللہ روزے کا مقصد پورا کرنے کی توفیق عنایت فرما دے، اللہ ہمیں خود بھی، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے گھر والوں کو روزے رکھنے کی ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے، وگرنہ یاد رکھنا ان کو روزہ نہ رکھوایا پھر بھی خطرہ ہے، پھر بھی خطرہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قوا انفسکم واہلکم نارا، خود بھی جہنم سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اللہ توفیق سے نوازے، وما علینا۔